آج مائکروسافٹ ورڈ میں ہم پیج سیٹ اپ کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے ہم اپنا مائکروسافٹ ورڈ اوپن کر رہے ہیں اور اس میں ایک بلینک ڈاکومنٹ کھول رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کو اس آفس کے اندر، یہ آفس 2021 ہے، اس میں آپ کو پیج سیٹ اپ لے آؤٹ مینیو میں جائیں گے تو شروع میں ہی آپ کو پیج سیٹ اپ کا گروپ مل جائے گا۔ اس سے پہلے والے آفسز میں آپ کو یہ علیحدہ مینیو کے اندر پیج لے آؤٹ مینیو میں مل جاتا ہے، اور اس آفس کے اندر یہ پیج سیٹ اپ گروپ آپ کو ملے گا۔ اب یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے جی، یہ ہمیں اپنا پیج نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ اس کے اندر اپنے ٹیکسٹ ہم نے انٹر کرنی ہے۔ اب اس میں یہ جو کرسر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کرسر بیسیکلی ہمارے اس مارجن کو، یہ لیفٹ سائڈ اور ٹاپ سائڈ سے اس کو یہ چھوڑ کے یہاں پہ ہمیں ملے گا۔ اصل میں مارجنز جو ہیں وہ ہمارے ٹیکسٹ کے باہر، جو پیج کے اوپر ہم جو جگہ خالی چھوڑتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے وہ مارجنز ہوتے ہیں۔ یہ لیفٹ مارجن ہے، یہ ٹاپ مارجن ہے، اسی طرح ہمارا یہ رائٹ مارجن ہے، اور یہ ہمارا باٹم مارجن ہے۔ اور یہ مارجن ہمیں، جو ہمارے رولر ہیں ہارزنٹل اور ورٹیکل، ان کے اوپر بھی ہمارا مارجن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے بھی ہم اپنا مارجن ضرورت پڑنے پہ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی جناب ہم اپنے پیج سیٹ اپ گروپ میں جاتے ہیں، اور یہاں شروع میں ہمیں مارجنز، اس میں کچھ پہلے سے سیٹ شدہ مارجنز ہمیں ملتے ہیں، جن میں یہ بڑے اسٹینڈرڈ مارجن ہیں جن کے اوپر اس وقت یہ پیج موجود ہے۔ یہ آپشن سلیکٹ ہوئی ہے، اس میں چاروں طرف 1 انچ کا مارجن ہے۔ ہم اگر اپنے مارجن کو کم کرنا چاہیں تو ہم نیرو مارجن کو یہاں سے لے لیں گے۔ اس میں پیج کے چاروں طرف ہمیں 0.5 انچ کا مارجن ملے گا، اور یہ دیکھیں ہماری دونوں طرف سے مارجن ہمارے کم ہو گئے ہیں، اور ہمارا کرسر جو ہے وہ دونوں طرف سے 1/2 انچ گیپ کے اوپر پیج پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی کم ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہمارا یہاں باٹم میں بھی مارجن ہمارا کم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی مارجنز کی آپشنز نیچے موجود ہیں، اور اگر ہمیں یہ مارجنز، ان کی آپشنز کے علاوہ کچھ مارجن سیٹ کرنے ہیں تو ہم کسٹم مارجنز میں جائیں گے، اور یہاں ہمیں ڈائلاگ باکس کھل کے ملے گا، اور اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم 0.5 انچ مارجن ہمارے سیٹ ہیں۔ اس کے نیچے ہمیں یہ گٹر پوزیشن، یہ بیسیکلی پیج کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے کسی بکلیٹ یا پیج کو فائل میں لگانا ہو، یا اس کو بائنڈنگ اس کی کرنی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اس لیفٹ سائڈ کے اوپر، اس وقت یہ لیفٹ سائڈ پہ سلیکٹ ہے، تو یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ہمیں یہاں سپیس دے دے گا۔ ہم جتنا اس کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے آپ کو یہ بیسیکلی پریویو ہے پیج کا ہمارے۔ اس وقت جس پیج پہ جو ہماری سیٹنگ ہے وہ ہمیں یہاں پریویو میں نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے اس کے گٹر پوزیشن کو بڑھایا ہے، تو یہ ہمیں وہ سپیس دے رہا ہے جہاں سے ہم نے اس کو فائل میں لگانا ہے، یا اس کو ہم نے بائنڈنگ کرنی ہے اس کی۔ تو عمومی طور پہ پیج کو خوبصورت رکھنے کے لیے اس کو 0 پہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے مارجنز کو یہاں بھی سے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ باقی کی یہاں جو آپشن آپ کو موجود ہیں، یہ آپشن ہمیں یہاں سے بھی مل جائیں گی، تو ہم دوبارہ اپنے گروپ کے اندر جا کے پیج سیٹ اپ گروپ میں یہاں سے ہم پیج کی اورینٹیشن دیکھتے ہیں۔ یہ پیج کی پوزیشن بتاتا ہے کہ پیج اس وقت کھڑی پوزیشن میں پیج ہے، یا اس میں اس طرح لیٹی ہوئی پوزیشن میں ہے۔ تو اس وقت ہمارا پیج پورٹریٹ میں ہے۔ عمومی طور پہ لیٹرز وغیرہ اسی فارم میں بنائے جاتے ہیں، اور اگر یہاں سے ہم لینڈسکیپ سلیکٹ کریں، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس وقت ہمارا پیج اس پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اب اسے دوبارہ ہم پورٹریٹ میں لے جاتے ہیں تو ہمارا پیج دوبارہ سے پورٹریٹ پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ اب ہم اس میں نیکسٹ کمانڈس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سائز، پیج کا سائز، اس وقت یہ پیج A4 سائز پہ سیٹ ہے،
ہم اس پیج کے سائز کو اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ہم بڑے پیج کے اوپر بنانا چاہیں یا اس سے بھی چھوٹے پیج پہ بنانا چاہیں تو ہم وہ پیج سلیکٹ کر کے اس پیج کو یہاں سیٹ کر لیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پیج سیٹ اپ ہم یہاں سے لے لیں گے، جو پیج سائز ہم یہاں سے لے لیں گے، آخر میں جب اس ڈاکومنٹ کو اسی سائز کے پیج کے اوپر پرنٹ کریں گے تو ہمیں بالکل اسی طریقے سے اپنی ٹیکسٹ اور اپنا بنایا ہوا ڈاکومنٹ ملے گا جیسا ہم نے اسے اس پیج کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم اس پیج کے سیٹ اپ کو لیٹر بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہ ہمارا پیج سیٹ اپ سائز جو ہے وہ لیٹر میں چلا گیا ہے، لیگل ایگزیکٹو. تو ابھی اس کو دوبارہ ہم A4 کر دیتے ہیں. یہ وہ بنیادی ضروری سیٹنگز ہیں جو کسی بھی پیج کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ بنانے کے لیے جن کو سیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آخر میں اس کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہوئے ہمیں پرابلمز نہ ہوں. اس کے علاوہ بھی اس گروپ میں کچھ آپشنز موجود ہیں، جیسے یہاں اس میں جو ہم نے ٹیکسٹ اس پہ ڈالنی ہے اس کے کالمز، جیسے ہم اس پہ جو بائی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہماری پوری ٹیکسٹ اس پیج کے اوپر اس طریقے سے ایڈ ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی سنگل کالم میں ہی چلتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس پہ ہم کچھ رینڈم ٹیکسٹ ڈالتے ہیں. اب اس ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں، اس میں ایک تو ہمارے جو مارجن ہم نے 0.5 انچ سیٹ کیے تھے چاروں طرف وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہ ہماری پوری ٹیکسٹ آپ کو اس میں درمیان میں کوئی کالم بریک نہیں ہے، ہمیں یہ ایک ہی کالم میں مل رہی ہے. اب ہم اپنے اس پیج کی ٹیکسٹ کو 2 کالمز میں کرتے ہیں، جیسا آپ نے کچھ بکلیٹس وغیرہ میں یا نیوز پیپرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کالمز میں اب ہم 2 کالمز سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری ٹیکسٹ جو ہے یہ پیج کے ایک طرف کو آ گئی ہے اور یہ بیسیکلی ایک کالم میں یہ ٹیکسٹ آ گئی ہوئی ہے. اب چونکہ ہماری یہ ٹیکسٹ آگے جب کنٹینیو کرے گی تو ہماری باقی کی ٹیکسٹ جو ہے وہ اس اگلے کالم میں آ جائے گی. جیسے اس میں کچھ اور رینڈم ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں. اب یہ ہماری ٹیکسٹ پیج کے اینڈ تک پہلے کالم میں آئی ہے اور اس کے بعد ٹیکسٹ دوسرے کالم میں چلے گی ہے. اس وقت ہماری یہ ٹیکسٹ 2 کالمز میں موجود ہے. اب اگر ہم اسے چاہیں تو 3 کالمز کے اندر لے جا سکتے ہیں. یہاں سے ہم 3 کالم سلیکٹ کریں گے تو یہ 1 2 اور یہاں پہ تیسرا کالم ہمارا آ جائے گا جب اس میں مزید ٹیکسٹ ہم ایڈ کریں گے. تو اسی طریقے سے آپ اس کو لیفٹ رائٹ ایڈجسٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ واپس ایک کالم میں لے کے جاتے ہیں. اب اس کے ہم لیفٹ سیٹنگ جب کریں گے تو لیفٹ کالم اس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا اور اسی طریقے سے رائٹ کالم اس طرح ایڈجسٹ کرے گا. اس میں جو باقی کی ٹیکسٹ ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی. یہ بیسیکلی کالم سیٹنگ ہے. اس میں مزید آپشنز بھی موجود ہیں جن کے اوپر ہم جا کے اس کو نمبر آف کالم کو یہاں اور کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کالم کی ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس کی وڈتھ کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور باقی مزید اگر اس کے اندر کوئی ہم نے کام کرنا ہے تو ہم جتنے کالم یہاں ایڈ کریں گے یہاں اس کے لیے ہمیں آپشنز ملتی چلی جائیں گی. واپس اسے ہم 1 کالم کر لیتے ہیں. اس گروپ کے اندر ہمیں مزید آپشنز ملتی ہیں، جیسے یہاں پہ بریک آپشن ہے، اس میں ہم پیج بریک انٹر کرتے ہیں، یا کالمز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں تو کالم بریک انٹر کرتے ہیں. ابھی کے لیے میں آپ کو صرف پیج بریک یہاں پہ انٹر کر کے دکھاتا ہوں. اب اس پیج کے اوپر ہماری ٹیکسٹ موجود ہے. مثال کے طور پہ ہم نے یہاں تک اپنا ایک ٹاپک جو ہے اس کو ہم نے کور کر لیا ہے اور یہاں سے آگے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے نیکسٹ پیج کے اوپر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے جا کے ہم اس کے اندر پیج بریک ڈالیں گے
تو ہمارا یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ نیکسٹ پیج کے اوپر چلی جائے گی اور یہاں سے شروع ہوگی. اب اس پیج کے اوپر مزید ہم کوئی کام کریں گے تو اس نیکسٹ پیج کی سیٹنگ کو یہ ڈسٹرب نہیں کرے گا. اس طریقے سے لائن نمبر کی آپشن جو ہے یہ بھی کچھ زیادہ یوز میں نہیں ہوتی، لہذا ابھی کے لیے اس سے ہم نہیں دیکھیں گے. اب ہم ہائفینیشن کا یوز دیکھتے ہیں جی. اس کے اندر ہم آٹومیٹک اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ایمبیڈ یہاں پہ پورا نہیں آ رہا تھا تو اس سے ای ایم اس کے آگے اس نے ہائفن ڈال کے اس کو بیڈ کو نیچے لے آیا اور اس طریقے سے اس کے اندر جو گیپس ہیں ان کو دوبارہ سے کم کر دیا ہے اور جہاں پہ ضرورت پڑی ہے وہاں پہ اس طریقے سے اس کو بریک کر کے ہائفن یوز کر کے اس کو اپنے پیراگراف کے اندر ہمارے ورڈز کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. یہ آگے بھی آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہائفینیشن کا استعمال کیا جاتا ہے. اب پیج لے آؤٹ کی کچھ مزید کمانڈز کو دیکھنے کے لیے اس کے کارنر کے اوپر سے ہم اس کا ڈائلاگ باکس کھولتے ہیں. اس میں ہمیں کچھ تو وہ آپشنز نظر آ رہی ہیں جو اس وقت ہم نے جن کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے مارجنز ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، پیج کی اورینٹیشن ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے اور ان تمام سیٹنگز کا ایک پیج پریویو بھی ہمیں یہاں نیچے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ کو گٹر پوزیشن نظر آ رہی ہے. یہ بیسیکلی ہمارے پیج کے اوپر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم نے اپنے کسی لیٹر وغیرہ کو فائل میں لگانا ہوتا ہے یا کسی بکلیٹ وغیرہ کو ہم نے بائنڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ سیٹ ہے. اب میں اس کو بڑھا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جب ہم نے اس کو انکریز کیا ہے تو اس پریویو کے اندر آپ دیکھیں کہ اس نے اس پیج کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ ہمیں یہ سپیس پرووائڈ کیا ہے جہاں سے ہم اس کو بائنڈ کریں گے یا اس لیٹر کو ہم اپنے فائل وغیرہ میں لگائیں گے. تو اس کو عمومی طور پہ لیٹر وغیرہ بنانے کے لیے اسے 0 پہ ہی رکھا جاتا ہے تاکہ پیج کی جو مارجنز ہیں وہ سیمیٹریکل نظر آئیں. یہ ہم جتنی بھی اپنی سیٹنگز کر رہے ہیں ہم یہ اپنے اس پورے ڈاکومنٹ کے اوپر ہمارے اپلائی ہو رہی ہیں. اور اگر ہم نے اپنی سیٹنگز کو کسی خاص جگہ کے اوپر کام کرتے کرتے آگے نیکسٹ پیج کے اوپر ان کو اپلائی کرنا ہو تو ہم دس پوائنٹ فارورڈ کو آپشن لیں گے. تو یہ ہمارے ڈاکومنٹ میں جہاں ہم نے ان کو اپلائی کیا ہے یہ وہاں سے آگے یہ سیٹنگز اپلائی ہوں گی. اس سے پہلے وہی سیٹنگ رہیں گی جو کہ اس میں پہلے سے موجود تھی اور جن میں ہم نے بھی کوئی چینج نہیں کی تھی. یہ ہم نے مارجنز ٹیب کو دیکھ لیا ہے. آگے پیپر ٹیب کے اندر وہی پیج کا سائز ہے. پیج کے اندر کچھ پیج کے سائز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور اگر ہم نے ان سائزز سے ہٹ کے کچھ سائز اپنا اس کے اندر ہم جنریٹ کرنا چاہتے ہو تو ہم کسٹم سائز کے اندر جا کے اس کی سیٹنگ وغیرہ ہم اس کے سائز کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس وقت یہ 4 سائز ہے اور باقی یہ پیپر سورس ہے. یہ اس کا تعلق ہمارے اس پرنٹر سے ہے جس کے اوپر ہم نے بعد میں اس ڈاکومنٹ کا پرنٹ آؤٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے لے آؤٹ ٹیب کے اندر ہمیں بھی یہ بتا رہا ہے کہ ہماری نئی سیکشن جو ہے وہ نئے پیج سے شروع ہو رہی ہے. ہمارے پیج کے اوپر جو ہیڈر فوٹر موجود ہیں جن کو ابھی ہم نے ہائیڈ ہیں، جو ہم نے ان کو ان ہائیڈ نہیں کروایا، وہ اس وقت اس کے لیے ہم 0.49 اوپر اور 0.49 نیچے ہیڈر اور فوٹر کے لیے اسپیس موجود ہے. اور ہماری جو ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہے ہمارے پیج کے اوپر ورٹیکلی ٹاپ سے، ہماری جو ٹیکسٹ ہے وہ پیج کے ٹاپ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ جی ہماری پیج سیٹ اپ کی چیزیں تھیں جن کو آج ہم نے دیکھا ہے. اس سے آپ کو پیج سیٹ اپ کرنے میں کافی مدد ملے گی اور یہ کسی بھی ڈاکومنٹ کے شروع میں ہی اسے سیٹ کر لینا چاہیے. ویسے تو ہم اپنے کام کے دوران اسے کسی وقت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پھر پورے ڈاکومنٹ کے اندر ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. لہٰذا اسے ڈاکومنٹ کو شروع میں ہی اس کے اندر اس کے پیج سیٹ اپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی.